السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام ساتھی بخیر ہوں گے۔ اچھا سماج کیسے بنائیں؟ اے پی جے عبد الکلام کہتے تھے کہ ہمیں اچھا سماج بنانے کی تو بہت فکر ہے، بٹ ہمیں اپنے آپ کو اچھا بنانے کی فکر نہیں ہے۔ اگر ہر انسان اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کر لے تو پورا سماج اچھا ہو جائے گا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم دوسروں کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، خود اچھا بننا نہیں چاہتے۔ اس کے لیے میں آپ کو کہوں گا، بتاؤں گا، اور آپ اس پہ ضرور آپ اس پہ دھیان دیں، توجہ دیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ سماج اچھا بنے، سماج کے لوگ گروتھ کرے، ترقی کرے، تو اس کے لیے ویری بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو تعلیم سے جوڑے۔ آپ ایک ایسی یونٹی ضرور بنائیں کہ جس سے آپ کے ساتھ کچھ لوگ جڑ جائے اور آپ جس محلے سے ہیں اس محلے کی کچھ اچھی خدمات ضرور ہو سکے۔ یہ بھی یاد رہے کہ ہم ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہے۔ اگر آپ کو ایک یونٹی، ایک طاقت بننا چاہتے ہیں سماج کی، تو اچھے لوگوں کو فالو کرے اور اچھے لوگوں کے پاس زیادہ سے زیادہ وقت دیا کرے۔ یہ یاد رہے کہ ہر سماج میں، ہر ریلیجن کے لوگوں میں کچھ غریب، کچھ کمزور لوگ ضرور ہوتے ہیں، آپ ان کی خدمات ضرور کریں۔ یہ بھی یاد رہے کہ ہم ہمیشہ اپنے سے بڑوں کی عزت اور رسپیکٹ کریں۔ ہم یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی بھی ریلیجن کا انسان ہو، چھوٹا ہو تو اس کی عزت اور رسپیکٹ کرے، اور بڑا ہو تو اسے اپنے سر پہ بٹھانے کی کوشش کرے۔ محاورہ ہے کہ میں کیا تجھے اتنی عزت دیتا کہ سر پہ بٹھا لیتا؟ بالکل، آپ اتنی عزت ضرور دے، ہر چھوٹے بڑے کا سمان، عزت، رسپیکٹ ضرور کرے۔ ایک سماج کو اچھا بنانے کے لیے صفائی جیسے ابھیان کو اپنے محلے میں اجاگر کرے۔ ایک اچھا سماج بنانے کے لیے تعلیم سے بچوں کو ضرور جوڑے، انہیں ایک اچھا ماحول دے۔ ایک اچھا سماج بنانے کے لیے اپنے بزرگوں کا سمان ضرور کرے۔ ایک اچھا سماج بنانے کے لیے ہم اپنے آپ کو آگے نکال کر کے لے کر کے آئے اور ہم دوسروں کی ہیلپ ضرور کریں۔ یقین مانے، یقین جانے، اگر ہم دوسروں کے کام آتے ہیں، دوسروں کو شکشت بناتے ہیں، تو ہم خود بخود شکشت ہو جائیں گے اور وہ بچے بھی بہت اچھے ایجوکیٹڈ بنیں گے اور سماج بہت جلدی، بہت کم وقت میں مضبوط ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں میرے ان کچھ ٹپس سے آپ کو ضرور یہ چیزیں آپ کو سماج میں کام کرنے میں مدد کرے گی اور آپ ہمیشہ سماج کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام علماء، طلباء، ائمہ، خطیب، مؤذن، معلم، متعلم تمام بخیر ہوں گے۔ آج اس مہنگائی والے دور میں ہمارا ملک جن حالات سے دوچار ہے، ہر چیز جو مہنگائی کی طرف ہے، یہاں تک کہ آٹے کے اوپر بھی GST ہو چکی ہے، دال، تیل، مسالے اتنے مہنگے ہو چکے ہیں، یہ اخراجات اتنے ہو چکے ہیں، تو یقیناً میں بھی سوچتا ہوں کہ ہمارے علماء کیسے بیچارے زندگی گزار رہے ہیں، کیا مطلب کس طریقے سے یہ کر رہے ہیں۔ میں کبھی موٹا حساب لگاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ گھر کا خرچہ اگر بالکل ہاتھ روک کر کے کرے، ایک طریقے سے یہ کہہ لے کہ اگر کنجوسی کے ساتھ کرے تو واقعی 12-13 ہزار تو خرچہ ہے چھوٹی سی فیملی کا۔ کیونکہ اگر ہم بالکل کنجوس بن کر کے خرچہ کریں گے، مثلا سلنڈر لینا ہی ہوگا، لائٹ لینی ہی ہوگی، تیل کھانے کے لیے لینا ہی ہوگا، آٹا دال ہمیں اپنے لیے لینا ہی ہوگا، کپڑا ہمیں پہننا ہی ہوگا، یعنی بہت کنجوسی کے ساتھ بھی اگر ہم خرچ کریں تو 12-13 ہزار تو کم از کم ہو ہی جائے۔ اور اگر اپنے تھوڑا موٹا اور بہتر کر لے، جیسا کہ پھل کھانے ہو یا ایسے ہی کہیں گھومنے کے لیے جانا ہو آس پاس میں، یا کوئی اچھی چیز بنانی ہو، تو ظاہر ہے اگر وہ بھی ہم چھوٹے موٹے شوق پورا کریں تو خرچہ اوپر نکل جائے گا۔ لیکن میرے بھائی، آپ ماشاءاللہ آپ علماء ہیں، آپ سب سمجھدار ہیں اور بہت حوصلے کے ساتھ آپ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہو، اللہ سے اپنے لیے حالات کے لیے دعا کریں۔ اور میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کچھ بھی فن ضرور سیکھیں، آپ کی عمر چاہے جو ہو، آپ کچھ بھی فن ضرور سیکھیں۔ آپ کچھ بھی فن ضرور سیکھیں۔ انشاءاللہ اگر آپ فن سیکھیں گے تو اس سے آپ کی قدر آپ کے گھر میں، آپ کی فیملی میں، رشتہ داروں میں، تعلقات والوں میں، اور آپ کے جو نیچر کے لوگ ہیں، آپ کے ذہنیت کے جو لوگ ہیں، ان میں آپ کی عزت، آپ کا وقار انشاءاللہ بڑھے گا۔ اور یہ آپ کریں، آپ ہاتھ کا دستکار ضرور کریں۔ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آپ کا روزگار اچھا ہو جائے گا، آپ ٹینشن سے، الجھن سے
ڈپریشن سے دقت سے آپ نکل جائیں گے، آپ کا ذہن کھلے گا، ذہن کام کرے گا انشاءاللہ۔ جتنی سچی اچھی پاک اور صاف نیت ہوگی اتنی برکت ہوگی، اتنا اضافہ ہوگا، اتنی ترقی ہوگی، کاروبار چلے گا بھی۔ اور میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ کے پاس جو بھی ہے نا، جو بھی آپ کے پاس پونجی ہے 10,000 20 50 1 لاکھ جو بھی ہے، آپ اسے ضرور انویسٹ کریں۔ آپ کچھ بھی کاروبار چھوڑ دیں، مثلا آپ کے پاس 10,000 روپے ہے، 10,000 کا آپ کپڑا لائے، مل کر کے لوگوں کو اسے بیچے۔ آپ مسجد میں ہیں، مدرسے میں اپنے پاس رکھ لے، اسے بیچے، عطر لے آئے، ٹوپیاں لے آئے، مسواک لے آئے۔ ایسے ہی آپ جو ہے اگر آپ کے پاس تھوڑا اماؤنٹ سے زیادہ کوئی شاپ کھول لے، کوئی اور اچھا سا کام آپ ضرور کریں، اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ اور میری دوسری رائے یہ بھی ہے کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ کام بھی کرتا رہے۔ مثلا آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کسی دینی لائن سے جڑے رہے، آپ کسی دینی لائن سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ کسی کاروبار سے بھی جڑ کر کے چلتے رہے، انشاءاللہ ترقی ملے گی، کامیابی ملے گی۔ محنت کے ساتھ، دل کے ساتھ کام کرتے رہے، اور ہمیشہ ہمارے لیے، ہمارے ٹرسٹ کے لیے دعا فرماتے رہے۔ بہت شکریہ۔